نقبہ، وزراء، نجبا اور رفقا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مجھ سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کو 7 نقبہ، ذمہ دار سرداران، وزراء، نجبہ عطا نہ کیے گئے ہوں، اور بے شک مجھے 14 نقبہ، وزراء اور نجبہ عطا کیے گئے ہیں، 7 قریش میں سے اور 7 مہاجرین میں سے۔ مزید فرمایا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے پہلے کوئی نبی نہیں گزرا مگر یہ کہ اسے 7 رفقا، نجبہ اور وزراء عطا کیے گئے، اور بے شک مجھے 14 رفقا، نجبہ، وزراء عطا کیے گئے ہیں، اور وہ یہ ہیں: حمزہ، جعفر، علی، حسن، حسین، ابو بکر، عمر، مقتدہ، عبداللہ بن مسعود، ابو ذر، حذیفہ، سلیمان، عمار، بلال۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ وہ 14 نقبہ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں خود، پھر میرے دونوں بیٹے، اور پھر سارے نام جو اوپر گزرے ہیں وہ بیان کیے گئے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں، طبرانی نے معجم الکبیر میں، ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں، شیبانی نے الاحداد والمثانی میں، ابو المحاسن نے معتصر المختصر میں، ذہبی نے سیر الاعلام میں، مزی نے فی التہذیب الکمال میں، عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں، اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے اسے عمدۃ البیان فی عظمت سید ولد عدنان میں لایا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 104 and 105۔ آئیے اب حدیث سے حاصل ہونے والے چند نکات کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات کہ پہلے کے انبیاء کرام کو 7 نقیب عطا کیے گئے تھے۔ نقیب نقبہ سے ہے پیچھے آنے والے، نگران، ذمہ دار، نگہبان، جو ان نبیوں کے دین کی نگہبانی کرتے تھے، سپورٹر ہوتے تھے، دین کو ایکسپلائٹ نہیں کیا جائے، دین کو پریشان نہیں کیا جائے، دین جس مشن کے لیے لایا گیا ہے اس میں خلط ملط نہ کیا جائے، وہ نبی کے دست بازو بنتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 14 نقبہ عطا کیے گئے، کیونکہ اس کے ویریس ریزن ہیں کہ ڈبل نمبرز کیوں؟ وہ اس لیے کہ دین، یہ جو دین ہے یہ قیامت تک رہنا ہے۔ اب قیامت تک کوئی چیز اگر رہے تو اس کے اندر اتنی وسعت، اتنا پھیلاؤ، اتنی طاقت، اتنا ایکسپینسونیس، اتنا ریسورسز، اتنے ٹیلنٹڈ لوگ، یہ سارے بھی ہونے چاہیے۔ پہلے کہ اگر آپ دیکھ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دین وہ 300-400 سال غالباً میں ریپ اپ ہو گیا، اس سے پہلے ویسے ہی، اور ماشاءاللہ ابھی تک 1400 سال گزر گئے ہیں اور دین اسلام جاری اور ساری ہے۔ تو اس کے لیے اتنا بیس بھی سٹرونگ ہونا چاہیے۔ دوسری چیز کہ مشن ایکسپینشن کے لیے لوگ چاہیے، اور وہ کیسے لوگ ہونے چاہیے؟ وہ بااعتماد لوگ ہونے چاہیے، لائل ہونے چاہیے، آنیسٹ ہونے چاہیے، کیپیبل ہونے چاہیے۔ لائل، آنیسٹ، کیپیبل، اگر صرف لائل ہے مگر اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، شریعت کی سمجھ ہی نہیں ہے، تو اس نے آگے کیسے کرنا ہے؟ صرف محبت تو آگے نہیں لے کے چلا جائے گا۔ اور اگر کیپیبل ہے، صلاحیت ہے، مگر لائل نہیں ہے، فتنہ میں پڑ جاتا ہے، نام نمود چاہیے، پیسہ چاہیے، نفس امارہ میں پھنسا ہوا ہے، تو وہ بھی نہیں۔ دونوں ان چیزوں کا کمبینیشن ایک کسی کو اس نقیب، نجبہ کے لائق بناتا ہے۔ پھر وہ پریکٹیکلی اس دین کو امپلیمنٹ کریں، پروٹیکٹر اور نگہبان بنے۔ تو آقا علیہ السلام کے دین میں 7 قریش میں سے اور 7 مہاجرین میں سے ہوئے۔ ان میں سے رفیق بھی ہے۔ رفیق نرم طبیعت کے لوگ کو کہتے ہیں،
ہمدرد، ساتھی، ہم سفر. منہاج القرآن کے جو ممبرز ہوتے ہیں، شیخ الاسلام نے نام رکھا ہے رفیق. آپس میں بڑے نرم ہیں. اور پھر یہ کون لوگ ہیں 14؟ اس میں حمزہ رضی اللہ عنہ رضائی بھائی ہوئے، اسد اللہ جن کے آنے سے بہت زیادہ پھیلاؤ ملا اسلام کو، مکہ کے بہت بڑے لیڈر اور ریسلر بھی تھے. نمبر 2 حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت علی کے بھائی، نجاشی کے سامنے دین مصطفیٰ کی ترویج کی جا کر. اور جب انہوں نے پوچھا کہ قرآن مجید جو آئی ہے اس کی آیت تلاوت کرو، تو حضرت جعفر نے سورہ مریم کی تلاوت کی. جب سورہ مریم کی تلاوت کی تو وہ سارے کرسچنز تھے، وہ سارے درباری رونے لگے. اور یہ واقعہ قرآن مجید نے خود 7ویں پارے میں بیان کیا. پھر حضرت علی حیدر قرار کرم اللہ وجہ الکریم ان میں سے ہیں. امام حسن 2 عظیم بڑے جماعتوں کا صلح کروایا امام حسین علیہ السلام نے. امام حسین کربلا کے دولہا، آقا علیہ السلام کے لخت جگر. پھر سیدنا ابوبکر صدیق آقا علیہ السلام کے نائب. بہت سارے چیلنجز آپ کے سامنے آئے جب آپ خلیفہ بنے. ان چیلنجز کو آپ نے فرنٹ فٹ پہ جا کر ڈیل کیا اور پھر نظام کو سٹیبل کر دیا. اور اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ لائے ہوئے دین کو کانسٹیٹیوشن نظام میں بدلا. پہلے ایسے لیڈر جنہوں نے کانسٹیٹیوشن میں سے بدل دیا. ہر طرف انسٹیٹیوشن، نظام، میونسپیلٹی، ساری چیز پھیلا دی، عمارتیں کھڑی کر دیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے. تو یہ آج ہمارے لیے رول ماڈل اور لیڈر ہے. آج بھی جتنی تنظیمات بنتی ہیں اس میں بھی یہ ٹائٹل دی جاتی ہے. جیسا ہمارے منہاج القرآن میں رفیق، محسن، یہ سارے ٹائٹل ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سنت مصطفیٰ اور سنت الہیہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور اسی پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین.